خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك سيدي يا نور الله۔ الحمدللہ تبارک و تعالی، آج ربیع الاول شریف کی 3 تاریخ اور انجمن محبان مصطفیٰ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر اس تیسری محفل میں ہم سب شریک ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کملی والے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اولیت پاک، حضور کی خلقت پاک کے حوالے سے عنوان چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج ایک آیت کریمہ اور اس کے تحت 2 احادیث مقدسہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم کلمۃ الحق کو میری زبان پہ جاری فرمائے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7 ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے ان کا وعدہ لیا تھا پکا، وَمِنْكَ، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے وعدہ لیا، وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام سے وعدہ لیا، وَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا، وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اسی طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہم نے پکا وعدہ لیا۔ یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ خالق کائنات نے نبیوں سے میثاق اور پکا وعدہ لینے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ کون سا وعدہ تھا؟ کیا وعدہ تھا؟ یہ وہی وعدہ ہے جس کا بیان اللہ نے 9ویں پارے میں فرمایا، اور وہی وعدہ ہے جس کا بیان اللہ نے 3 پارے میں سورہ آل عمران میں بیان فرمایا۔ ایک وعدہ لیا گیا تھا جسے عہد الست کہتے ہیں، یعنی اللہ نے روحوں کو جمع کیا اور اس میں انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ بھی تھی، تو اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، قالوا بلا، اے اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے، کیوں نہیں ہے ہمارا رب؟ تو ہمارا رب ہے۔ تو اجتماعی طور پر بھی یہ وعدہ لیا گیا، اور بعض تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ الگ الگ جب بھی اللہ نے کسی نبی کو مبعوث فرمایا تو اس سے میثاق لیا، وعدہ لیا۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ وہ وعدہ کیا تھا، لفظ کیا تھے، وقت کون سا تھا، اجتماعی تھا یا انفرادی تھا۔ جو بات میں اپنے موضوع کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے تو اللہ نے مجموعی طور پر نبیوں کا ذکر کیا کہ ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، اس میں سارے انبیاء کرام آ گئے۔ اس کے بعد اللہ خالق کائنات نے 4 نبیوں کے اسماء گرامی ذکر کیے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان 4 نبیوں کا نام لینے سے پہلے رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمِنْكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے وعدہ لیا۔ تو یہ بات قابل غور ہے کہ حضور سے وعدہ لینے کا بیان پہلے ہے، نوح علیہ السلام کا نام بعد میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نام بعد میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام بعد میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بیان بعد میں ہے۔ اور پھر ہم ان انبیاء جن کے نام لیے گئے ان کی ترتیب دیکھیں تو بالکل وہی ترتیب ہے۔ پہلے نوح علیہ السلام ہے، ان کا زمانہ پہلے ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہاں پر 2 سوال قائم ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے جب سب نبیوں کا ذکر کر دیا تھا تو پھر 4 نبیوں کے نام کیوں لیے؟
انہیں خصوصی طور پر کیوں ذکر کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبیوں میں سے، رسولوں میں سے یہ 4 جو نبی ہیں یہ صاحب شریعت نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، یعنی یوں کہیے کہ یہ سب میں سے سارے نبیوں میں سے اونچی شان والے ہیں۔ کون کون سے نبی؟ حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جن کا نام آ گیا ان کا بائی نیم ان کا ذکر کرنا اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ نبی سارے شان والے ہیں، مگر ان میں سے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کا درجہ اور رتبہ دیگر انبیاء کرام سے بلند و بالا ہے، افضل اور اعلیٰ۔ ان 4 سے پہلے اللہ نے فرمایا وَمِن کا، سارے نبیوں کا بیان الگ ہے، جن 4 کے نام لیے گئے ان کا الگ ہے۔ ان 4 میں سے ان 4 کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَمِن کا، اے پیارے حبیب آپ کو تو یاد ہی ہوگا، اذ کا لفظ شروع میں موجود ہے کہ محبوب ہم نے ان سب سے وعدہ بعد میں لیا تھا، سب سے پہلے تو ہم نے آپ سے وعدہ لیا جی۔ تو اس پر مفسرین اکرام کی آراء، اقوال، مختلف تفاسیر کی کتب میں موجود ہیں۔ ان کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ ترتیب حقیقتاً ہے جس طرح دیگر انبیاء کرام کے نام ترتیب سے ہیں، نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، ان سب سے پہلے حضور کا ذکر کیا جانا وَمِن کا لفظ بتا رہا ہے کہ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تو سب سے پہلے اس نبی سے وعدہ لیا جو سارے نبیوں میں سے پہلا تھا۔ یہ تشریح کملی والے آقا سید عالم تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے مقدس بابرکت لفظوں میں خود بیان کی۔ امام الانبیاء تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث۔ تفسیر بیضاوی کے حاشیے پر اس آیت کے تحت یہ فرمان رسول درج ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے قرآن فہمی کا جذبہ رکھنے والوں، غور و فکر کرنے والوں، میں خود ہی وضاحت کر دوں تاکہ تمہاری عقل چکرا نہ جائے کہ نوح علیہ السلام سے بھی پہلے حضور کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے۔ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ حضور آخری پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد تشریف لائے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں سن لو، بعثت میں یعنی دنیا میں نبوت کا اعلان کرنے میں سب سے آخر ہوں، تخلیق اور پیدائش کے حوالے سے انا اول النبیین، میں سارے نبیوں سے پہلا بھی ہوں اور سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ بھی ہوں۔ تو کملی والے آقا تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خود وضاحت کر دی کہ حضور کا ذکر پہلے آ جانا یہ کوئی سی اور وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً ایسا ہے کہ امام الانبیاء تاجدار مدنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اول النبیین ہیں، اول الخلق ہیں، سارے نبیوں سے پہلے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس بھی نبی کو نبوت ملی، جس رسول کو رسالت ملی، صاحب شریعت پیغمبر کو شریعت ملی، جس کو جو معجزہ ملا، وہ سب صدقہ ہے کملی والے آقا تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید اس مسئلے کو واضح کرتے ہوئے ترمذی شریف کی اس روایت مقدسہ پر غور کیجئے۔ امام ترمذی نے خود لکھا، اور ترمذی شریف صحاح ستہ میں سے ہے، حدیث کی بنیادی مرکزی 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کے اندر کملی والے آقا تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا وہ فرمان موجود ہے جہاں صحابہ کرام نے سوال کیا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم متا واجبت لکن نبوتا، حضور یہ تو ہم نے سمجھ لیا آپ اول الخلق ہیں، سب سے پہلے بنے ہیں۔ حضرت جابر کا نام لے کر حضور نے بتا دیا یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ۔ حضور یہ تو ارشاد فرمائیں کہ اللہ نے نبوت کا منصب آپ کو کب عطا فرمایا؟
نبوت کا تاج کب پہنایا، نبوت عطا کب فرمائی؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ مقدس اور بابرکت الفاظ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، فرمایا آدم ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے، رب نے مجھے پیدا بھی کر دیا تھا اور نبوت کا تاج بھی میرے ماتھے پہ سجا دیا۔ جی اب سوال پر ذرا غور کیجئے اور اس کے جواب پر ذرا غور کیجئے۔ سوال یہ تھا متا، کب آپ منصب نبوت پر فائز ہوئے، کب آپ کو نبوت اور رسالت ملی؟ تو میرے آقا و مولا تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے تب کا جملہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فلاں سال تھا، فلاں تاریخ تھی، فلاں واقعے سے اتنا سال پہلے، نہیں، فرمایا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے، یعنی ان کی روح ان کے جسد اطہر میں نہیں ڈالی گئی تھی۔ ایک روایت میں ہے بین الماء والتین، وہ الفاظ اس سے بھی زیادہ واضح ہیں، جسم بن گیا، روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ جسم بننے کا، جسد کہتے ہیں جسم کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام کا جسم بنا ہے مٹی اور پانی سے۔ آدم علیہ السلام کے وجود نے جنم نہیں لیا۔ آدم علیہ السلام کے وجود کو بنانے کے لیے جو تخلیقی مادہ تھا وہ پانی اور مٹی تھا۔ پانی مٹی کو مکس کر کے کیچڑ نما ایک گارہ تیار کیا گیا تھا اور پھر اسی کے ذریعے اللہ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا تھا۔ جسم بنا اس کیچڑ سے، کیچڑ بنا پانی اور مٹی کے مکس ہونے سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابھی پانی اور مٹی مکس نہیں ہوئے تھے، رب کریم نے مجھے منصب نبوت پہ فائز فرما دیا۔ جی تو یعنی مقصد یہ ہوا، حضور نے تاریخ نہیں بتائی، وقت نہیں بتایا۔ اس جملے پر ذرا غور کریں تو میرا 3 دنوں سے جو موضوع شروع ہے وہ موضوع بالکل کلیئر اور واضح ہو جاتا ہے کہ رب کریم نے اپنے محبوب کو تب بنایا جب کوئی وقت نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا۔ کیونکہ اگر کوئی چیز کسی وقت کا نام حضور لیتے تو وقت جو ہے، وقت کے ذریعے شب و روز بنتے ہیں، شب و روز کے ذریعے ہفتے بنتے ہیں، ہفتے کے ذریعے مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے پھر سال بنتے ہیں، سالوں سے پھر صدیاں بنتی ہیں۔ تو حضور نے کوئی فگر نہیں بتایا، کوئی سن نہیں بتایا، صدی نہیں بتائی، سال اور مہینہ اور دن نہیں بتایا۔ وجہ یہ ہے میرے آقا جب پیدا کیے گئے ہیں، حضور کی جب خلقت پاک ہوئی ہے، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ زمین تھا، نہ آسمان، نہ دن تھا، نہ رات، نہ مہینے تھے، نہ ہفتے، نہ سال تھے، نہ صدیاں، ابھی کچھ بھی نہ تھا۔ رب کریم نے سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو تخلیق کیا۔ تو جب کچھ تھا نہیں تو حوالہ کس کا دیا جاتا؟ جب کوئی چیز تھی نہیں۔ اب اسے مفسرین اکرام نے ایک مثال دی ہے، مثال کے ذریعے سمجھیے۔ میں یہاں محفل میں حاضر ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے آپ مغرب کے وقت آئیں یا کب آئیں جی، تو میں اس کے جواب میں کہوں میں تو صبح 9 بجے سے ادھر ہوں، میں تو صبح 8 بجے سے ادھر ہوں، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ میں بہت پہلے سے یہاں موجود ہوں جی۔ تو حضور سے جب پوچھا گیا کہ حضور کب نبوت ملی تو حضور نے وقت کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ حضور تو وقت سے بھی پہلے پیدا کیے گئے۔ حضور نے مہینے کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ مہینے ابھی مارد وجود میں نہیں آئے تھے۔ حضور نے کسی واقعے کا نام نہیں لیا، فرمایا یہ آدم علیہ السلام کے جسم کو بنانے کا جو منصوبہ بنا تھا، جو پانی اور مٹی کو جمع کیا گیا تھا، ابھی یہ منصوبہ ہی نہیں بنا تھا، رب کریم نے مجھے پیدا بھی فرما دیا تھا اور نبوت اور رسالت کا تاج بھی پہنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی یہ شان ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ اور 2 احادیث مقدسہ آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے پیارے محبوب تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان اور عظمت کی صحیح معنی میں آشنائی نصیب فرمائے، اور حضور کے متعلق اللہ کریم ہمیں جاننے کی، سمجھنے کی اور دل سے ماننے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔